بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 23 سورۃ الصافات آیت 40 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم على سرر متقابلین يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق اللہ العظیم۔ یہ 10 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان 10 آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا عباد اللہ المخلصین، البتہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، چھانٹے ہوئے بندے اس کے، وہ ان کو کیا انعام ہوگا؟ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ نیک ہونا منتخب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ نے نیکوں کے بارے میں کیا کہا؟ المخلصین، چھانٹے ہوئے، سلیکٹ کیے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، چنے ہوئے۔ جیسے آدمی کسی عہدے پر کسی کو فائز کرنے کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہے، ہر آدمی کو اس سیٹ پر نہیں بٹھاتا، ایسے ہی فروٹ لینے کے لیے جائے تو اچھے اچھے پھل منتخب کرتا ہے، کپڑا لینے کے لیے جائے تو اچھا رنگ کپڑے کا منتخب کرتا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے اچھا رنگ وہی ہوتا ہے جس کو وہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو میں جنت میں بھیجوں گا، جو میرے نیک بندے ہیں، دنیا میں جو میرے نیک بندے رہتے ہیں، یہ میرے منتخب بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ دنیا تو اللہ ہر ایک کو دے دیتا ہے، لیکن نیکی، جنت، تقوی، شریعت پہ چلنا، یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ یہ اللہ منتخب کرتا ہے انسانیت میں سے، بھئی اس کو بھی چن لوں، اس کو بھی، اس کو بھی، ان کو نیک بناتا ہے اور ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جب ایک بڑی تعداد میں سے کسی خاص چیز کا انتخاب کیا جائے، وہ چیز ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، انتخاب شدہ، باقی چیز زیادہ ہوتی ہے۔ عوام میں سے الیکشن میں سلیکٹ ہوتے ہیں، عوام بہت زیادہ ہے، منتخب ہونے والے چند افراد ہوتے ہیں۔ کسی سکول کا پرنسپل بنانے کے لیے، کسی پولیس آفیسر میں ڈی پی او، ڈی ایس پی بنانے کے لیے انتخاب ہوتا ہے تو چند افراد ہی پورے ملک میں بنتے ہیں، باقی تو عوام ہوتی ہے۔ ہر جگہ ہی ایسے ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی مقام دینا ہو، اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے تو وہ کم لوگ ہوتے ہیں منتخب شدہ، اور وہ باقیوں سے صلاحیت میں زیادہ ہوتے ہیں، اور چننے والے کے نزدیک منظور نظر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک جو منتخب لوگ ہیں وہ نیک ہیں، لہذا نیک دنیا میں تھوڑے ہیں اور گناہگار دنیا میں زیادہ ہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ نیک لوگ اللہ کے منظور نظر ہیں، جو لوگ گناہگار ہیں وہ اللہ کے منظور نظر نہیں ہیں۔ تیسرا یہ معلوم ہوا جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہیں، انسان پر پیاری چیز کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ تو اس لفظ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اصل لوگ اللہ کی نظر میں وہ نیک ہی ہیں، اور وہ اللہ کے انتخاب سے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میرا کمال ہے، میں نمازی ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، نہیں، اللہ کی رحمت اور اس کے انتخاب سے تجھے توفیق ملی ہے، تو اپنا اس میں کمال نہ سمجھنا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کو چونکہ اللہ نے چنا نہیں تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقدیر کے مسئلے کی۔ یہاں یہ سبق دینا ہے کہ اللہ کے ہاں منتخب، پسندیدہ، منظور نظر لوگ وہ نیک ہیں، اور یہ بھی پیغام ہے کہ نیک اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی رحمت سمجھے۔ ان کو اللہ کیا دے گا؟ اولئک لہم رزق معلوم، اللہ تعالیٰ ان کو جو روزی دے گا وہ روزی معلوم ہے۔ جنت میں نیک لوگوں کو جو روزی ملے گی وہ معلوم ہے۔ اس معلوم کا کیا مطلب ہے؟
اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس معلوم کا یہ ہے کہ انسان کو جو روزی وہاں ملے گی اس کی ساری تفصیلات اسے معلوم ہوں گی، ساری تفصیلات معلوم ہوں، اس سے خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ تفصیل اپنے ہی رزق کی معلوم نہ ہو تو اس پہ خوشی کم ہوتی ہے۔ اس کی سادی سی مثال میں آپ کو دوں، کسی جگہ آپ کو مہمان بنایا جائے، آپ کے آگے دسترخوان بھر دیا جائے، لیکن ڈونگوں کے اوپر ڈھکن بڑے رہیں تو خوشی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آدمی پہلے کچھ کھا بیٹھے، بعد میں جو ڈھکن اٹھے کہ میرا تو پسندیدہ کھانا ہی یہ تھا، تو میں تو یہ کھا بیٹھا ہوں۔ رزق کا معلوم نہ ہونا بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ اگر اس کے سامنے سارے ہی برتن خالی کر دی جائیں، ڈونگے ڈھکن اٹھا دیے جائیں، اس کو سارا اپنا رزق معلوم ہو، یہ اس کے لیے زیادہ خوشی کی چیز ہے۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ اپنے مہمان کو جو کھلانا ہے وہ ایک دم اس کے دسترخوان کے سامنے سارا رکھ دو، اور سارا رکھنے کے بعد سب کے ڈھکن اٹھا دو۔ ڈھکن نہیں اٹھاتے تو اس کو اطلاع دے دو، اس کے علم میں لا دو کہ آپ کے دسترخوان پر یہ چیزیں ہیں۔ اس آیت کا یہ پیغام ہے۔ لوگ ایسا نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا کھانا لاتے رہتے ہیں، پہلے ایک چیز لے آئے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لی، پھر دوسری لے آئے، پھر تیسری لے آئے، اب گنجائش ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا بھی پیچھے یہ بھی آنا ہے۔ یا کافی سارے چیزیں لا کے رکھ دیں دسترخوان پہ، لیکن سب پہ ڈھکن رکھے ہوئے ہیں۔ مہمان تو کبھی ڈھکن اٹھا کے نہیں چیک کرے گا نا، مہمان کے سامنے تو جو ڈونگا آئے گا وہ اسی کو اٹھائے گا، اسی میں سے کھانا شروع کر دے گا۔ یہ آداب زندگی کے خلاف ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجھے بھی اور آپ کو بھی جس طرح ہمیں جنت سکھاتا ہے، جنت کی راہیں بتاتا ہے، نماز، روزہ، عبادت، تلاوت، سجدے، تسبیح سکھاتا ہے، ایسے ہی ہمارا قرآن ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے رہنا چاہیے، مہمان نوازی کیسے ہونی چاہیے۔ یہاں جنتی لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اب اللہ جس طریقے سے مہمان نوازی کرے گا، اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ہمارے دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بھی میزبانی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اللہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کس طرح کرے گا۔ تم بھی اس سے سیکھو، تخلقوا باخلاق اللہ، جیسے اللہ کرتا ہے، اللہ کی عادات اخلاق ہیں، تم بھی ویسے کرو۔ تو ہم نے یہ پہلا اصول یہ سیکھا کہ اپنے مہمان کے آگے جو رکھنا ہے وہ سارا اس کو بتا دیں، بھئی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے۔ اگر کوئی چیز پیچھے تیار ہو رہی ہے اور خیال یہ کہ مہمان ابھی اس کو کھانا شروع کرے اتنے میں وہ آ جاتی ہے، اس کو پہلے اطلاع کریں کہ جی فلانی چیز بھی آ رہی ہے پیچھے۔ اس اصول کو مضبوط رکھیں گے، ہم مہمان کی اچھی مہمان نوازی کر سکیں گے، اور اس اصول کو اپنانے کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، اس لیے کہ یہ اصول ہمیں قرآن نے دیے ہیں۔ اب آپ بتائیں قرآن کیسی خوبصورت زندگی ہے، کتنے اچھے آداب زندگی سکھاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ دسترخوان پہ کئی قسم کھانے رکھ دیے لیکن بتایا نہیں، آدمی نے شرم سے ایک کھانا کھا لیا، ممکن ہے وہ اس کی پسند کا بھی نہ ہو، لیکن اس نے شرم میں انکار نہیں کیا، بعد میں جو ڈونگے اٹھائے تو اس نے کہا تو میری پسند کی چیزیں تھیں لیکن اب گنجائش ہی نہیں رہی۔ یہ آداب زندگی کے خلاف ہے۔ یہ ایک اصول ہو گیا۔ ایسے ہی اب ولیموں میں نیا ٹرینڈ شروع ہو پڑا ہے، پہلے نہیں تھا یہ۔ اب ہم نے کئی ولیموں میں یہ دیکھا ہے کہ ولیمے میں جائیں گے، پہلے ایک چیز لاتے رہیں گے، سارے وہی کھا لیں گے، تھوڑی دیر بعد دوسری لانا شروع کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد تیسری لانا شروع کر دیں گے۔ ایسا بھی ہوا کہ لوگ اٹھ کر جانے لگے، میں آپ کو آنکھوں دیکھ بتا رہا ہوں، انہوں نے جو ڈش پیش کی لوگوں نے کھا لی، دوسری تو آئی نہیں، لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ ان کو انتظامیہ نے، شادی والوں نے روکا کہ آپ بیٹھیں، اور بھی پیچھے آ رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ان لوگوں نے اتنا کھایا کہ وہ سمجھے کہ بس کھانا یہی تھا۔ یہ آداب زندگی نہیں ہے۔ ہمیں وہ آداب لینے چاہیے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ جو تھوڑا زیادہ ہے وہ میزبان کے سامنے مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ پہلا مطلب ہے کہ ان کا رزق معلوم ہوگا، ان کو پتہ ہوگا ہم نے کیا کھانا ہے۔ پوری جنت میں جو کچھ ہوگا سب کچھ ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ جنت تو بہت بڑی ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی اس باغ میں بیٹھے ہیں تو یہ پھل نظر آ رہے ہیں، یہ پھل کھا لیے، کل اگلے دن جو اگلے باغ میں گئے تو نیا پھل نظر آئے کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی جنت میں جو کچھ کھانے پینے کا ہے وہ سب اس کو معلوم ہوگا، اور اس کو منگانے کے لیے آرڈر نہیں ہوں گے، جب کہتے ہیں آرڈر بک کرو جی 2 گھنٹے تک بس آتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔
کمال کا آرڈر ہے، میں حدیث مجھے یاد آ گئی، ایک آدمی کا دل کرے گا ایک پھل کھانے کو، وہ آم کھا رہا ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں آم کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ وہ پھل کھا رہا ہے، وہ پھل کھا رہا ہوگا، اسی کے دل میں آرڈر پیدا ہوگا کہ یہ انگور میں بدل جائے، مجھے انگور چاہیے، اسی وقت وہی پھل انگور میں تبدیل ہو جائے گا۔ اتنی تیز کوئک سروس ہوتی ہے کہیں، اور اسی وقت اس کو خیال ہوگا کہ میں انار کھانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہے ملازم نوکر کو کہے بھئی لے آؤ، کہتے جی لے کے آ رہے ہیں، بس ابھی 2 منٹ میں پہنچا جی، ایسا نہیں ہوگا، وہی اندر کا لقمہ وہ انار میں بدل جائے گا۔ یہ جنت کے آرڈر بک ہو رہے ہیں، تو وہاں ہر رزق معلوم بھی ہوگا، کھاتے کھاتے وہ دور والی جنت اس کی جو ہے، وہاں کوئی پھل ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے، چونکہ اس کے علم میں تو ہے کہ میں وہ پھل بھی کھا لوں، وہ یہیں بدل جائے گا۔ پرندہ آئے گا، اس کے سامنے اڑ رہا ہوگا، تو یہ ایک پرندے کو اشارہ کرے گا تو پرندہ اس کے سامنے آئے گا، پوچھے گا کہ کیسا سالن چاہیے، بھنا ہوا چاہیے، شوربے دار چاہیے، یہ جیسا کہے گا ٹھک سے وہ بن کر آگے پیش ہو جائے گا۔ جب یہ کھا لے گا تو پھر یہ اس کی ہڈی اٹھا کر پھینکے گا، وہی پرندہ پھر اڑ کر چلا جائے گا، تاکہ دل میں یہ خیال نہ رہے کہ یار یہ تو بہت اچھا لذیذ تھا، ایک پرندہ تو ذبح کر کے کھا لیا ہے تو ایک تو کم ہو گیا، اس کے سامنے اڑ جائے گا، دوبارہ کھانا ہو تو دوبارہ بلا لینا، پھر ہڈی پھینکے گا تو پھر اڑ جائے گا، وہ ہر دفعہ ایسے ہوگا، حتیٰ کہ یہ کھا رہا ہوگا کہ ایک پرندہ آئے گا، کہے گا یا ولی اللہ کلی، وہ کہے گا اے اللہ کے ولی مجھے بھی کھا، میں اس سے زیادہ ہوں، میں نے تسنیم کے چشمے سے پانی پیا ہے، وہ بولے گا، تسنیم میں خاص چشمہ جنت کا، یہ رزق اس کی جنت میں جتنا ہوگا سب اس کو معلوم ہوگا کہ میری جنت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر وہ آرڈر بک کرانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، پرندے خود پیش ہوں گے، پھل خود اندر تبدیل ہوں گے، جس چیز کو چاہے گا، چاہے جنت کے جس کونے میں ہے، وہ وہیں ٹھک سے 1 سیکنڈ سے پہلے پہنچے گی۔ رزق معلوم، ان کا رزق ان کو معلوم ہوگا۔ دوسرا مطلب رزق معلوم کا وہ یہ کہ ان کو یقینی طور پر اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارا رزق ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، ہمارا رزق ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مثلا اگر آج میرے پاس 50,000 ہے، میں آج بڑا خوش بیٹھا ہوں جی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے پاس 50,000 ہے، میں بڑا اچھا کھا پی سکتا ہوں، لیکن اندر کھٹکا بھی لگا ہوا ہے، کتنے دن 50,000 چلے گا؟ اور یہ بھی کھٹکا لگا ہوا ہے کہ جو کاروبار چل رہا ہے، چاہے وہ روزانہ ہی مثلا 50,000 دے رہا ہو، پھر بھی کھٹکا لگا ہوتا ہے، کیا پتہ ہے کاروبار ہی ڈوب جائے۔ کسی انسان کو یہاں اپنا رزق معلوم نہیں ہے کہ بعد میں یہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کے علم میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے امیر آدمی بھی بیچارہ دھڑکا رہتا ہے اس کا دل۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، ان کو قطعی طور پر علم ہوگا کہ ہمارا رزق ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سکون کی چیز ہے۔ یہاں ساری بے سکونی اسی کی ہے کہ پتہ نہیں غربت نہ آ جائے، پتہ نہیں غربت نہ آ جائے، پتہ نہیں حالات نہ ڈھیلے ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ویسا وہاں نہیں ہوگا، وہاں رزق ان کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اب ہمیشہ کے لیے روزی ہمارے پاس ہے، یہ روزی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیا جنت ہے! دنیا کا مالدار سے مالدار ترین انسان بھی اپنے رزق کے معلوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے امیر غریب ہوئے ہیں، کروڑوں پتی فقیر ہوئے ہیں، کنگال ہوئے ہیں، یہ تو تاریخ اس پر گواہ ہے۔ عبد الملک بن مروان کے بیٹے بادشاہ کے بیٹے ہیں، جب ان کے والد کا انتقال ہوا، یعنی خود عبد الملک کا، تو اس کے بیٹوں کے میراث میں لاکھوں درہم آئے۔ درہم چاندی ہوتی ہے، روپیہ نہیں ہے، لاکھوں درہم آئے۔ لیکن مورخ لکھتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر کاسہ گدائی لیے کھڑے تھے، لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ تاریخ ہے، اور تاریخ میں بڑے عجب عجب قصے اور کہانیاں ہیں۔ اس سے بھی بھلے ایک اور خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ، اس کا نام ہاشم تھا یا ایسا کوئی نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ بادشاہ خود اپنی زندگی میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک وقت تھا وہ بادشاہ تھا، اور ایک وقت تھا وہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ عبد الملک کے تو چلو بیٹے بادشاہ کے بیٹے تھے، وہ خود بادشاہ تھا، اور ایک وقت اس پر ایسا آیا کہ وہ بھیک مانگتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہاں کسی کو اپنا رزق کا علم نہیں ہے، لیکن جنت عیش و عشرت کا جہان ہے۔ پہلے دن ہی بتا دیا جائے گا تمہارا رزق یقینی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، قرآن سورہ واقعہ، اللہ فرماتے ہیں لا مقطوعہ ولا ممنوعہ،
نہ رکاوٹ ہوگی نہ ختم ہوگا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے، ختم بھی ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے لگائے ہوئے پودے پر رکاوٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا آم کا باغ لگایا ہوا ہے، تو گھر میں کوئی درخت لگایا ہوا ہے تو اپنے بچوں کو ہم خود روکتے ہیں کہ نہ توڑو، اور وہاں اللہ فرماتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہاں اگر رکاوٹ نہ بھی ہو، اجازت دے دی جائے تو ختم تو ہو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں نہ رکاوٹ ہوگی نہ ختم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھل مبارک ہوں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ دوڑیں لگاؤ میرے بندو، یہ دوڑیں لگاؤ۔ ہماری دوڑیں یہ ہیں فلاں آدمی کے گھر میں اس طرح کے پردے اور اس طرح کی ٹائل اور اس طرح کا ماربل لگا ہوا ہے، میرا بھی ویسے لگ جائے، بھلا اس کے لیے جائز پیسہ ہو یا ناجائز ہو، یہ ہماری دوڑیں ہیں۔ فلاں کے پاس ایسی سواری، ایسا موبائل، ایسا گھر، ایسا کپڑا ہے، میرے پاس بھی یہی ہو جائے، اس کی دوڑیں ہیں، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو۔ ہم پھر اس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ دوڑیں لگانے کے تو یہ نتائج بھی دیکھے ہیں کہ ابھی دوڑ لگا رہا تھا کہ موت نے آ کے دبوچ لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جنت کے یہ پھل پانے کی دوڑیں لگو۔ دوسرے کو دیکھو کہ وہ نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ اس کی جنت میں موجیں ہوں گی، میں پیچھے رہ گیا، میں بھی آج سے نیک بنتا ہوں تاکہ جنت میں میں بھی عیش و عشرت کے ساتھ رہوں۔ تو جنت کی یہ نعمتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں۔ پھر جنت کا جو رزق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کا فواکہ، وہ فاکہہ ہوگا۔ فاکہہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو محض لذت کے لیے کھائی جائے، حاجت، ضرورت، پریشانی، بے چینی کی وجہ سے نہ کھائی جائے۔ ہم دنیا میں جو کھانا کھاتے ہیں ہم حاجت کی وجہ سے کھاتے ہیں کہ ہمیں بھوک کی حاجت ہوتی ہے تو پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ آج ہمیں حاجت ہے فلانی چیز کی، آج فلانی چیز کی، تو جب ہمارے اندر پانی کی یا کھانے کی حاجت پیدا ہوتی ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ جو چیز حاجت کے پیش آنے پر کھائی جائے تو اس میں تکلیف کی آمیزش ہوتی ہے۔ لیکن جب بھی ہمیں بھوک لگتی ہے تکلیف کی آمیزش ہوتی ہے۔ بھوک خود ایک تکلیف ہے، پیاس خود ایک تکلیف ہے۔ پہلے ہم تکلیف سہتے ہیں، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو لذت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھوک اور پیاس نہ ہونے کے باوجود لذت کے طور پر لی جاتی ہیں۔ جیسے سخت گرمیوں میں آدمی پانی پی کے بیٹھا ہو، پیاس نہ ہو اس کو، اتنے میں اس کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پیش کرے تو وہ ٹھک سے لے لے گا؟ یہ تو نہیں کہے گا بھی میں نے پانی پی لیا ہے۔ تو وہ کس لیے پی رہا ہے؟ اس لیے تو نہیں پی رہا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، وہ محض لذت اور تلذذ کے لیے پی رہا ہے کہ چلو یار یہ پانی۔ اگر اسی آدمی کو سادہ پانی کا گلاس ہو کہ نہیں میں نے پیا ہوا ہے، اگر اس کو اس کے پسند کا ٹھنڈا میٹھا مشروب پکڑا دو کہے گا ایک گلاس اور بھی لے ہو، یہ کس لیے پیا ہے؟ لذت کے لیے۔ جنت کے تمام مشروبات ایسے ہوں گے، لذت کے لیے ان کو پیے گا، پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمام کھانے ایسے ہوں گے، ان کو لذت کے لیے کھائے گا۔ دیکھیں ہم کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی آئس کریم پیش کر دے ہم اسی وقت کھا لیں گے۔ ہم کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کوئی پسند کی ڈش ہمیں پیش کر دے تو ہم اسی وقت کھا لیں گے، حالانکہ ہمیں بھوک نہیں ہے، لذت کے لیے کھا رہے ہیں۔ جنت کی تمام تر نعمتیں لذت کے حصول کے لیے ہوں گی، بھوک اور پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے فواکہ کا۔ آگے وہم مکرمون، اور ان جنت والوں کو صرف یہی نہیں کہ روزی اعلیٰ درجے کی دی جائے گی، یہ نہیں ہے صرف، بلکہ ان کو عزت بھی دی جائے گی۔ دنیا کا دستور ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ آپ کسی آدمی کو اچھا کھلاؤ لیکن عزت نہ دو، وہ دوبارہ لوٹ کر گھر نہیں آتا۔ لیکن کسی کو سادہ ہی کھلا دو اپنی ہمت کے بقدر، مگر اس کو عزت دو، وہ اگلی دفعہ بھی آئے گا۔ ایک آدمی آپ کے گھر آتا ہے، آپ نے ملازم کو کہہ دیا بھائی اس کو کھانا کھلا دو، اور اچھا کھانا کھلا دو، آپ نے اس کو 10 منٹ بھی نہیں دیا، کوئی حال بھی نہیں پوچھا، اس کو کہا بھی کھانا کھا کے چلے جانا، تو کیا خیال ہے دوبارہ آئے گا وہ؟ اس کے برعکس دوسرا مہمان آیا، آپ کے پاس جو سبزی تھی آپ نے وہی کھلائی، لیکن بھاگ بھاگ کے آپ نے اس کے لیے بیڈ شیٹ بچھائی، بھاگ بھاگ کے آپ اس کے لیے تولیہ لے کر آئے، کہا جی یہ صابن پڑا ہے، ہاتھ دھونا چاہیں، ہاتھ دھونے سے پہلے آپ اس کو ہاتھ دھلا رہے ہیں، آپ اس کو بٹھا رہے ہیں، اس کو جی تکیہ لے لیں، سبزی بھی کھلائیں، تو اگلی دفعہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ نے اس کو عزت دی ہے۔ تو صرف کھانا اور مال مل جائے عزت نہ ہو، یہ آدمی کو بھاتا نہیں ہے۔ مال بھی اور عزت بھی ہو پھر تو کمال ہے کہ کوئی آپ کے پاس مہمان ہے، آپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عزت دیں، اس کے آگے پیچھے دوڑیں بھاگیں، تو اس کو آپ کا گھر بڑا اچھا لگے گا۔ اور آپ اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ یہ گھر آپ کا گھر ہے، جب چاہیں آئیں، جب آپ کا دل چاہے تشریف لیں،
اور آپ دل کھول کر اگر کہیں اس کا ضمیر بھی مان جائے کہ اندر سے کہا ہے تو دوسری دفعہ خوش ہو کر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا میں جو جنت میں تمہیں بلانے والا ہوں دونوں چیزیں دوں گا، لہم رزق معلوم، رزق اتنا دوں گا کہ یقینی ہوگا، ختم نہیں ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا، اور دوسرا وہم مکرمون، تمہیں بہت زیادہ عزتیں دلواؤں گا، مکرمون تمہیں بڑی عزتیں دلواؤں گا، ہر طرف تمہارا پروٹوکول چل رہا ہوگا۔ خود اللہ اپنے بندوں کو عزت دے گا، خود اللہ۔ جنتی شراب پئیں گے کہ ایک شراب پلانے والا آئے گا، وہ جنتیوں کو شراب پلائے گا، خدام اور آئیں گے جنتیوں کو شراب پلائیں گے۔ کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو شراب پلائی جا رہی ہے، ہاتھ نظر نہیں آ رہا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پوچھیں گے یہ ہمیں کون پلا رہا ہے؟ اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تمہارا رب ہے جو تمہیں پلا رہا ہے۔ اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہوگا، پھر خود اللہ ان کو اپنے پاس بلائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا آج جو مانگنا ہے مانگو، سب کچھ تمہیں دوں گا۔ اللہ ان کی عزتیں کروائے گا، خود اللہ تعالیٰ ان کو احترام تکریم دے گا۔ تو وہ جنت میں ایسا مزہ آئے گا، ہر طرف عزت، ولدان و مخلدون، قرآن دائیں بائیں لڑکے، نو عمر لڑکے وہ خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، ولدان و مخلدون ہر وقت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی چمکتا ہے، ایسے پھرتیلے، ایسے خوبصورت اور ایسے خدمت گزار کہ آپ کے لیے نوکر چاکری کے لیے ہر وقت وہ جام لیے کھڑے ہیں، بِأَقْوَابٍ مِّنْ أَبَارِيقَ، وہ ایسے پیالے لے کر کھڑے ہوں گے کہ آپ کو پیش کر رہے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے، آپ آرڈر کریں گے وہ آپ کے پاس چیزیں ایسے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کا دل کرے گا کہ میرے دماغ کی سوچ پر چیزیں آئیں، دماغ کی سوچ پر آئیں گی۔ آپ کا دل کرے بادشاہوں کی طرح عزت ہو، میں آرڈر دوں بھئی یہ چیز لاؤ یہ چیز لاؤ، وہ جی جی کر کے آپ کے آگے چیزیں ایسے رکھتے چلے جائیں گے۔ عزت کا اعلیٰ سامان ہوگا، تخت شاہی کی طرح ہر جنتی کو تخت ملے گا جس پر وہ بیٹھے گا، جب اس کا دل چاہے گا تخت اوپر ہو جائے گا، پوری جنت کا نظارہ کرے گا، جب دل چاہے گا تخت نیچے ہو جائے گا، پھر وہ نیچے والی جنت کا نظارہ کرے گا، جب دل چاہے گا تخت نیچے ہو جائے گا، محلات پہ کہے گا پردے لٹک جائیں، پورا شیش محل پردوں سے بھر جائے گا، تنہائی میسر آ جائے گی، اس کا دل کرے گا باہر کی جنت دیکھوں، پردے خود بخود سرک کر شیش محل کے اندر سے باہر کا نظارہ کرا دیں گے۔ بادشاہت ہوگی، کھانے ہوں گے، غلام ہوں گے، حوریں ہوں گی، موسیقی ہوگی، بسترے ہوں گے، شرابیں ہوں گی، باغات ہوں گے، سبزہ ہوگا، حکومت ہوگی، ایسی حکومت ہوگی لاٹھی جو پکڑے گا، جہاں جہاں لاٹھی کو گھمائے گا اس کے سامنے گھر کے بہنے والی نہر اس لاٹھی کے پیچھے گھومے گی۔ وہ کہے گا کہ یہ نہر میرے گھر کے یوں بیچ انٹر ہو کر باہر نکلے، وہ ویسے ہی ہو جائے گی۔ اس کے لیے نہ کسی انجینئر کو بلوانے کی ضرورت ہے، نہ پوری ڈرائنگ بنوانے کی ضرورت ہے، وہ اس کی لاٹھی ہی اس کی ساری ڈرائنگ ہوگی، یہ جیسے اشارہ کرے گا ویسے چشمے اور نہریں اس کے پیچھے بہیں گے۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عزت، ہمیشہ کے لیے یہ عیش و عشرت، ہمیشہ کے لیے موسیقی، ہمیشہ کے لیے شراب، ہمیشہ کے لیے بادشاہی، ہمیشہ کے لیے جنت مبارک ہو، کبھی تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ہے الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے نیک بندوں کو ملنے والی جنت۔ تو اس کے حصول کے لیے یہی طلنبا کی سرزمین ہے، وہ جنت یہیں بیٹھ کر کمائی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی الگ جہان نہیں ملے گا، اس کے لیے یہی لمحات زندگی ہیں جو مجھے آپ کو میسر ہیں، انہی میں رہ کر رب کو منانا ہوگا۔ یہیں رہ کر منا جائیں گے تو جنت جو میں نے بیان کی ہے، جو اللہ کی جنت ہے، اس کے مقابلے میں میں نے ذرہ بھی بیان نہیں کی، لیکن اسی کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، تو پوری جنت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جنت ہمیں ملے گی اگر اسی سرزمین پہ رہتے ہوئے رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار کے جائیں، بہت خوش قسمت ہوں گے ہم۔ اور اگر میرے عزیز بھائیو ہم چلے گئے اللہ کو ناراض کر کے، اس سرزمین پہ کوئی ہم پہلے نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ طلنبا 6000 سال پرانی بستی ہے، 6000 سال پرانی بستی ہے، فرعون نے یہاں حکومت کی ہے، اور یہ یہاں آخر لوگ رہتے تھے،
اس وقت بھی دنیا رہتی تھی، ان میں نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، مخلص بھی ہوں گے، ریاکار بھی ہوں گے۔ آج ہم رہتے ہیں، آج سے پھر پتہ نہیں آگے کتنا ہزار سال باقی ہیں، لوگ ہمیں کہہ رہے ہوں گے کہ 1000 سال پہلے یہاں لوگ رہا کرتے تھے، ہم مٹ چکے ہوں گے، ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں، میرے سمیت ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، ہم اسی مٹی کے نیچے ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، چل چلاؤ کا جہان ہے، ہم کوئی نئے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم سے پہلے بڑے لوگ آئے، ہمارے بعد بڑے لوگ آئیں گے، وہ ہمارے تذکرے کیا کریں گے۔ یہاں سنا ہے کہ پہلے کوئی مدرسہ ہوتا تھا، یہاں کی بڑی مسجد ہوتی تھی، سنا ہے کہ لوگ رہتے تھے، کیونکہ تاریخ لکھے گی طلباء کے مدرسے اور مسجدوں کو۔ یہ اللہ نے اپنے فضل سے تاریخ یہاں لکھوا دی ہے کہ اس سرزمین کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ یہاں علماء ہیں، مسجدیں ہیں، دینی ماحول ہے۔ تاریخ اس کو گنوائے گی، لیکن ہم اس وقت جا چکے ہوں گے۔ ہم میں سے کوئی راضی کر کے گیا ہوگا اللہ کو، جنت کی موجیں اڑا رہا ہوگا، اور کوئی اللہ کو ناراض کر کے گیا ہوگا، وہ بیچارہ عذاب میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنائے، آپ کو بھی نیک بنائے۔ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکیاں کریں گے، عیش و عشرت ملے۔ دیکھیں اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، مزہ آئے گا۔ بہت بری بات ہوگی کہ ہم جنت میں پہنچے، ہم میں سے کوئی ہو اور کوئی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ سب سے پہلے تو میں خود کمزور ہوں، اللہ مجھے لے جائے آپ کی برکت سے، پھر ہم سب کو لے جائے اور جنت سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے مل بیٹھیں گے، یہ درس یہاں کے یاد آیا کریں گے، پھر یہی آیتیں جو میں سناتا ہوں، یہی حدیثیں زندگی رہی تو وہیں سنائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے ہاں دیکھ لیا ہے، پھر میں بھی کہوں گا ہاں اللہ رسول نے جو کہا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ پھر مزہ بھی آئے گا، طلباء بھی یاد آئے گا، مرکزی مسجد بھی یاد آئے گی، درس بھی یاد آئے گا۔ پھر ہم کہیں گے اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسجدوں میں بٹھایا، ہمیں قرآن میں بٹھایا، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج ہم جنت میں جمع ہیں۔ کیونکہ حدیث میں ہے جو آدمی قرآن کو سامنے رکھتا ہے، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر قادہ الی الجنہ، اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، جو قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہے، قرآن اس کو پکڑ کر جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن سامنے رکھنے کی توفیق دی، اس کی مہربانی ہے، زندگی میں بھی سامنے رکھتا ہو، اللہ زندگی میں بھی سامنے رکھنے والا بنائے۔ پھر میرے عزیز بھائیو انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن اس کو پھر جہنم میں گروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنائے، نیک بنائے، نیک بنائے۔